چیئرمین عمران خان نے جی ٹی ایس چوک گجرات میں کچھ دیر پہلے خطاب شروع کیا تھا. وہ ریکارڈڈ خطاب آپ کو دکھا رہے ہیں. رکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے مسئلے کیوں ادھر ہیں کہ ہمارے ملک کے حالات کے بیکاریوں کی طرح دنیا سے بھیک مانگتے پھرتے ہیں. ایک اب یہ ساری قوم کو ذرا سمجھنا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ملک کے ساتھ. پاکستان کا پرائم منسٹر وہ جاتا ہے برطانیہ، لندن. وہ کیا کرنے جا رہا ہے لندن؟ وہ لندن جا رہا ہے پاکستان سے چوری کیے ہوئے پیسے کے گھر کے اندر جو پاکستان کا سزائے یافتہ مفرور جدھر وہاں جھوٹ بول کے ملک سے بھاگا تھا کہ وہ جناب علاج کروانے جا رہا ہے، یہ اس کو ملنے جا رہا ہے. یہی نواز شریف مشرف کے دور پہ اس ملک سے جھوٹ بول کے گیا تھا کہ میں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا، جبکہ 8 سال کے بعد سعودی عربیہ کا شہزادہ آیا نہیں اور اس نے معاہدہ دکھایا جو اس نے مشرف سے کیا تھا، اور اس کو این آر او ملا تھا. تب اس کی چوری رک گئی تھی. جو اس کے چوری کے کیسز تھے حدیبیہ پیپر مل کے، وہ رک گئے تھے کیونکہ معاہدہ کر کے گیا تھا. اب یہ تماشا دیکھیں کہ یہ وہ آدمی ہے جس کو سپریم کورٹ نے 1.5 سال جے آئی ٹی کے اندر انویسٹیگیٹ کر کے، جس کے اندر 2 بریگیڈرز بھی تھے، اس کے اندر اس کو سزا ملی. اور وہ ابھی سزا یافتہ آدمی آج پرائم منسٹر پاکستان کا جا رہا ہے جو اس کا بھائی ہے. اور میں بھائی کا بھی بتا دوں کہ اس کے بھائی کو اور بیٹے کو سزا ملنے والی تھی. یہ جو ایف آئی اے کا کیس ہے اس میں ان کو سزا ملنے والی تھی. تو یہ وہ اس کو سازش کے تحت اوپر بٹھایا گیا. آپ کو سب کو پتا ہے کہ وہ گواہ بچارے 2 مہینے کے اندر سارے گواہ مرے، اور ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ کیسے ان ساروں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. اور پھر جو ڈاکٹر رضوان جو انویسٹیگیٹر تھا ایف آئی اے کا، وہ بھی مر گیا. یہ وہ آدمی ہے جس کے اوپر ہیومن رائٹس کی واچ یا ایمنسٹی کی رپورٹ ہے کہ اس نے 97 سے 99 تک کوئی ایکسٹرا کئی 100 لوگ پولیس مقابلے میں مارے ہیں. عابد باکسر کا بیان ہے کہ یہ ہمارے سے پولیس مقابلے پہ لوگوں کو مرواتا تھا. یہ اور رانا ثناء اللہ ان کے اوپر ہے کہ انہوں نے ماڈل ٹاؤن دن دہاڑے پولیس کے ذریعے لوگوں کو قتل کیا، 12 لوگوں کو، اور 60 لوگوں کو گولیاں لگی. اب یہ دیکھ لیں کہ یہ اب جا رہا ہے وہاں، اور فیصلہ کیا ہونے لگا ہے؟ پاکستان کا فیصلہ. کیا فیصلہ ہونے لگا ہے؟ وہ جو کہ سب سے امپورٹنٹ پوزیشن ہے پاکستان میں آرمی چیف کی، اس کے اوپر فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. اور پھر آگے بھی مزید کہ اس ملک کی تقدیر کے الیکشن کب ہوں گے، نہیں ہوں گے، کتنی دیر کیئر ٹیکر، یہ سارے فیصلے ایک ملک کا بڑا 30 سال سے جو اس ملک کو چوری کر کے ملک سے پیسہ باہر لے کے جا رہا ہے وہ فیصلہ کرے گا. تو میں پہلے تو یہ آپ کو صرف بتانا چاہتا تھا کہ یہ کسی بھی سیولائزڈ ملک، جن کو ترقی یافتہ ملک ہم کہتے ہیں، وہاں کوئی تصور نہیں کر سکتا اس طرح کی چیز. کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ سب سے پہلے وہاں قانون کی حکمرانی ہے. جو بھی ملک ہے، برطانیہ میں جدھر بیٹھے ہوئے ہیں ادھر قانون کی حکمرانی ہے، رول آف لا ہے. وہاں ہو ہی نہیں سکتا کہ طاقتور کہے چوری بھی کرے، کرپشن بھی پکڑی جائے، سزا بھی مل جائے، لیکن وہ این آر او لے لے. کبھی برطانیہ میں سنا ہے کسی نے این آر او لیا؟ کسی کی مجال ہے کسی طاقتور کی کہ وہ کہے کہ ہاں جی میں نے جرم کیا ہے، لیکن تم ہوتے کون ہو مجھے پوچھنے والے؟ اور بلیک میل کر کے این آر او لیا اس نے. مجھے جو لانگ مارچز کیوں کی تھی انہوں نے میرے خلاف، جو میرے خلاف 3 دفعہ لانگ مارچز کی تھی، کیوں کی تھی؟ این آر او لینے کے لیے. کیوں انہوں نے ہمیں بلیک میل کیا تھا فیٹف کے اوپر؟ این آر او لینے کے لیے کہ کسی طرح میں ان کی چوری معاف کر دوں. میری ساری تقریریں سن لے، پہلے دن سے میں نے کہا کہ میں ان کو این آر او نہیں دوں گا. کیوں نہیں دوں گا؟ کیونکہ یہ کون سے ملک کا نظام ہے انصاف کا کہ بیچارہ چھوٹا چور جیل میں چلا جائے اور بڑے بڑے ڈاکو قانون کے اوپر چلے جائیں. تو اس کے اوپر تو میں بار بار کہہ بیٹھا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ ایسے نظام نہیں چل سکتے جو چھوٹے چوروں کو جیل میں ڈالے اور بڑے ڈاکوں کو نہ پکڑ سکیں. تو تباہی کا تو سب سے پہلے یہ سبب ہے کہ رول آف لا ہی نہیں ہے پاکستان میں.
یہ سارا جو تماشا ہو رہا ہے اس کا مطلب کہ یہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہے, یہاں طاقت کی حکمرانی ہے. یہاں جو طاقتور ہے وہ جو مرضی چاہے کر سکتا ہے. جو یہ سارا اعظم سواتی کا کیس ہوا, یہ جو مجھے گولیاں لگی ہیں, میں ایف آئی آر ہی نہیں کٹوا سک رہا ملک کا ایکس پرائم منسٹر, کیونکہ طاقتور سامنے کھڑا ہوا ہے. جدھر طاقتور سامنے آتا ہے ادھر انصاف چلا جاتا ہے. صرف جو کمزور آدمی ہے, جو مرا ہوا ہے, جو بیچارہ گرا ہوا ہے, جو سارا دن دہاڑی کر کے محنت کرتا ہے, وہ بیچارہ صرف وہی آدمی ہے جو جیلوں میں جاتا ہے, کیونکہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ قصوروار ہو یا نہ ہو وہ جیل میں چلا جائے گا. طاقتور کو یہ اب آپ کے سامنے تماشا ہو رہا ہے کہ سارے ملک میں ڈیل کی جا رہی ہے. یہاں طاقتور ڈاکوؤں سے ڈیل کی جاتی ہے. ان کو جیلوں میں نہیں, سزا نہیں ملتی, ڈیل ہوتی ہے. تو یہ ڈیل ہو رہی ہے سارے ملک کے سامنے. تو پہلی چیز تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ کبھی بھی کوئی قوم جدھر قانون کی حکمرانی نہیں ہے وہ ترقی نہیں کر سکتی. آج ساری جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے, جو غریب ملک ہیں, آپ ذرا ان کو ایک ایک ملک دیکھ لیں اور ایک ایک جگہ آپ کو ایک ہی چیز نظر آئے گی, وہاں طاقتور قانون سے اوپر ہے. وہ بھی پیسے چوری کر کے ملک سے باہر بھیج رہا ہے. وہ بھی باہر بینکوں کے اندر بڑے بڑے لنڈن, نیو یارک میں بڑے بڑے محل خرید رہا ہے. وہ ہر غریب ملک کا یہی مسئلہ پڑا ہوا ہے. اور میرے نبی نے 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ تباہی کا سبب کیا ہوتا ہے, اور یہ ہمارے سامنے ہے. اور برطانیہ جو ذرا بیٹھے ہوئے ہیں, ذرا پوچھیں کہ وہ پاکستانی ہوتے ہیں, ہماری کمیونٹی بڑی تکڑی برطانیہ میں, امریکہ میں, یورپ میں ہماری تکڑی پاکستانی کمیونٹی ہے. پوچھیں تو صحیح ان سے کہ کیوں وہ نکلتے ہیں ہمارے لیے, کیوں وہ تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہے ہیں. کیونکہ وہ جانتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ انصاف کیا ہوتا ہے. انہوں نے ان معاشروں کے اندر انصاف دیکھا ہوا ہے, اور ان کو پتا ہے بیچارے زیادہ تر تو یہاں سے بھاگتے اس لیے ہیں کہ یہاں انصاف ہی نہیں ہے. لوگ, آپ کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیں, وہ بیچارہ ٹکرے کھاتا رہے گا اگر طاقتور سامنے کھڑا ہو گیا. کیوں نہیں ہے برطانیہ میں قبضہ گروپ؟ پوچھے نا, برطانیہ میں کیوں نہیں قبضہ گروپ؟ کبھی کوئی تصور ہے کہ قبضہ گروپ آ سکتا ہے؟ یورپ میں کیوں نہیں ہے قبضہ گروپ؟ امریکہ میں کیوں نہیں ہے قبضہ گروپ؟ یہ تو صرف وہ بنانا ریپبلکس میں ہوتے ہیں. بنانا ریپبلک کا مطلب ہوتا ہے کہ جس قوم میں انصاف نہیں ہوتا, جس قوم کے اندر یہ جب طاقت کی حکمرانی یعنی جنگل کا قانون ہوتا ہے تو وہ تباہ ہو جاتے ہیں. دوسری چیز کیا نظر آ رہی ہے اب؟ دوسری چیز یہ نظر آ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر امر بالمعروف نہیں ہے. اللہ کا حکم ہے اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اور برائی کے خلاف جہاد کرو. یہ آج برطانیہ میں پوچھے لوگوں سے, آپ کے جو یہ نکلتے ہیں پاکستانی برطانیہ میں, یہ جو ایونز فیلڈ کے بعد پبلک نکلتی ہے, یہ ہم نہیں نکالتے. ان کو برطانیہ میں پتا ہے کہ ان کی قوم اچھائی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے جرأت نہیں ہوتی کسی میں برا کام کرنے کے لیے. وہ ڈرتے ہیں کیونکہ قوم ان کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے. قوم جو ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ امر بالمعروف کی وجہ سے ایک قوم کے اندر اخلاقیات کو اوپر لے کے آتی ہے. تو یہ تو ساری قوم کے سامنے اخلاقیات کا قتل ہو رہا ہے کہ ایک مفرور آدمی بیٹھ کے تو ملک کے فیصلے کر رہا ہے. تو اس کا مطلب برائی میں بری چیز کیا ہے؟ پھر چوری کیوں بری ہے؟ کیوں میں کرپشن نہ کروں؟ میں کیوں لوگوں کو قتل نہ کروں؟ جب یہ ایک معاشرہ اس کو برا ہی نہیں سمجھتا تو پھر اس میں کون محنت کر کے پہلے پڑھے لکھے, پھر ہر روز صبح سے لے کے شام تک کام کرے, اپنے بچوں سے دور ہو, کون اتنی محنت کرے, چوری کرے اور پیسہ بنا لے؟ تو معاشرے کیوں کامیاب ہوتے ہیں؟ کیوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں امر بالمعروف قائم کیا, عدل اور انصاف قائم کیا, اور اس کی وجہ سے وہ خوشحالی آئی. تو آج یہ آپ دیکھ رہے ہیں قوم کو کیا پیغام جا رہا ہے کہ جناب وہ آدمی جو کنوکٹ ہوا ہے, 1.5 سال JIT بنی, سپریم کورٹ کے 5 ممبر بینچ, اس سے زیادہ تو کوئی بڑی عدالت تھی, اس نے اس کو سزا یافتہ کرا دیا ہے, اور وہ جا کے آج اس ملک کے مستقبل کے فیصلے کر رہا ہے. یہ المیہ جو اس ملک سے, یہ مجھے بتائیں ایک سیولائز ملک, ایک مجھے بتائیں کہ جو ملک ترقی یافتہ ہے
जिधर खुशहाली है, मुझे एक मुल्क बताएं जिस तरह इस तरह की चीज तस्वर भी नहीं कोई कर सकता। सो इखलाकी कत्ल हो रहा है इस मुल्क का। ये जो चोरों को इन हैंडलर्स ने जब से हमारे ऊपर मुसल्लत किया है, इन्होंने स्वाय अपनी चोरी, अपने केसेस खत्म करने के लिए, इनकी सिर्फ एक अचीवमेंट है कि इन्होंने 1100 अरब रुपए का जो कौम का पैसा चोरी हुआ था वो आहिस्ता आहिस्ता वो सारा केसेस खत्म करवा रहे हैं, यानी चोरी हजम कर रहे हैं। बाकी इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, इन्होंने मायशत तबाह कर दी है। इन्होंने कहां 6% ग्रोथ रेट और आज हालात देखें, रोजगार तब क्या था और आज देखें, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, इंडस्ट्री ग्रोथ रेट नीचे आ रही है, किसान सड़कों के ऊपर हैं, वो बेचारे जो जिस तरह की महंगाई की है, किसानों का हाल देखे क्या आज। तो सारी जगह देखें कि क्या इन्होंने किया क्या है। एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, रेमिटेंसेस जो भेजते थे बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी वो कम हो रही हैं, डॉलर कम आ रहे हैं, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इनका पैसा बाहर पड़ा है। ये जिधर नवाज शरीफ लंदन के सबसे महंगे इलाके में बैठा है, जिधर ये फैसले हो रहे हैं हमारे मुल्क के, किधर से पैसा आया इसके पास? कोई एक रसीद बताइए इसने कि किधर से पैसा आया। कभी कतरी खत आ जाता था तो कभी क्लिबरी फॉन्ट आ जाती थी, इनके पास एक रसीद नहीं है। यहां से चोरी करके पैसा बाहर गया और वहां शान और शौकत में रह रहा है और मुल्क के फैसले कर रहा है। ये कौमें याद रखें, एटम बम बर्दाश्त कर सकती है कौम। जापान के ऊपर 2 एटम बम गिर गए थे, जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक बिल्डिंग खड़ी नहीं थी, वो 10-10 सालों में कौमें खड़ी हो गई क्योंकि इखलाकियात को बमबारी से खत्म नहीं कर सकते। जो इखलाकी जब एक कौम उसकी इखलाकियत तबाह होती है, आप जिधर मर्जी दुनिया में भागते फिरें हाथ लेके कि जी इधर पैसे दे और इधर पैसे दें, कर्जे दें या एड लें, लोगों के घुटने गोडे पकड़ें, और ये पकड़ रहे हैं। 30 साल से ये 2 खानदान हुकूमत में हैं, ये सब जो गोरा रंग आता तो उसके पैर में गिर जाते हैं, हर जगह जाके पैसे मांगते हैं कि मैं मांगने तो नहीं आया लेकिन मैं मजबूर हूं। मजबूर किसने किया है? ये 2 खानदान तो 30 साल से इख्तिदार में है और ये जाके लोगों से पैसे मांगते रहे। तो क्या अगर इससे बेकारियों की तरह पैसे मांगने से मुल्क खड़ा हो जाता तो 30 साल से तो ये कर रहे हैं, वो मुल्क खड़ा होता है। पहले तो उसकी इखलाकियात जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो उठाई थी, अमर बिल मारूफ, उसके और साथ अदल और इंसाफ। इंसाफ लोगों को आजाद करता है, लोगों को हुकूक देता है। ये हरकतें नहीं होती जो आजम स्वाति से हुई या मेरा कत्ल हुआ और मैं FIR नहीं रजिस्टर करवा सकता, क्योंकि इंसाफ का मतलब है सब कानून के नीचे एक बराबर। वो है ही नहीं पाकिस्तान में, और वो ये लोग कभी नहीं आने देंगे क्योंकि ये इन्होंने जो चोरी करनी होती है ये तो कभी इंसाफ चाहेंगे नहीं हो। उन्होंने इखलाकियात कायम की, अमर बिल मारूफ कायम किया और उन्होंने अदल और इंसाफ कायम किया। और तीसरी चीज जो भी, क्योंकि मैं दुनिया में देखा हुआ है, जो कामयाब मुल्क है, जो खुशहाल मुल्क है, उनके इदारे मजबूत होते हैं। उनके जो इदारे हैं, मजबूत इदारों के ऊपर मजबूत मुल्क बनता है। अब ये जो कर रहे हैं, ये जो अब लंदन में हो रहा है तमाशा, ये इदारे मजबूत करने के लिए नहीं हो रहा। ये नवाज शरीफ ने आज तक जिंदगी में मेरिट के ऊपर एक काम नहीं, उसको मेरिट का मतलब ही नहीं पता, या उसको रिश्तेदार नजर आ जाते हैं, या वो हमेशा वो लोग ऊपर लेके आता है जो उसके फायदे में है, मुल्क के फायदे में नहीं है। पंजाब पुलिस 93 के अंदर लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट मांगता है IG अब्बास खान से कि क्यों पंजाब पुलिस के इतने बुरे हाल हैं, क्यों इतनी ज्यादा करप्शन है। यह 93 की बात है। IG अब्बास खान जाके लाहौर हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट देता है। उस रिपोर्ट के अंदर 2 चीजें मैं आपको बता दूं। नंबर 1, वो ये कहता है कि पैसे लेके पुलिस वालों को भर्ती किया गया, ये नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने। नंबर 2 चीज वो कहता है कि कई ऐसे लोग भर्ती किए जो मुजरिम थे, मुजरिमों को पुलिस में भर्ती किया गया। तो मुझे ये बताएं कि क्या पंजाब पुलिस अगर ठीक आप नहीं कर रही तो कौन जिम्मेदार है? दूसरा, अदलिया, यह मजबूत अदारा है। अदलिया के अंदर जब भी इन्होंने जजेस के ऊपर
آج سے 30 سال سے ان کو رشوتیں دینی شروع کی, ججز کو انہوں نے خریدنے کی کوشش کی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سٹنگ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس سجاد علی شاہ, انہوں نے ڈنڈے سے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کر کے اس کو بگایا. پھر شہباز شریف بریف کیس لے کے گیا اور کوئٹہ کے اندر جج خریدے اس نے. یہ سجاد علی شاہ کی کتاب میں لکھا ہوا سب کچھ, جو کہ ایک بڑا ایماندار اور ایک دیانتدار چیف جسٹس تھا. اس چیف جسٹس سے جو انہوں نے کیا صرف اس لیے کہ وہ کنٹرول میں نہیں تھا. تو وہ سجاد علی شاہ سے اس لیے نہیں انہوں نے یہ کیا کہ وہ ملک کے لیے برا تھا, وہ ان کے کنٹرول میں نہیں تھا. اور انہوں نے وہ جو عدلیہ سے کیا اور کرتے گئے ہیں, یہ ان کی تاریخ ہے. جج کو ٹیلی فون کر کے کہہ رہے کہ جی بے نظیر کو 3 سال نہیں 5 سال سزا دو, ریکارڈنگ ہے ان کی تاریخ یہ ہے. تو یہ اگر عدلیہ کو بھی نہیں چلنے دیتے, پولیس کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. الیکشن کمیشن پاکستان کی, یہ جو موجودہ الیکشن کمیشن ہے یہ ان کا گھر کا نوکر ہے. اس الیکشن کمیشنر نے ان کے ساتھ مل کے ای وی ایم مشینز نہیں آنے دی. اب میں 2 سال سے کوشش کرتا رہا کہ پاکستان میں ای وی ایم مشینز آئیں, ٹیکنالوجی آئے الیکشن پروسیس میں. 2015 کی جو جوڈیشل کمیشن بیٹھی تھی دھاندلی کے اوپر, ان کی آج ہم کو رزلٹ پڑے 90% جو دھاندلی ہوتی ہے وہ ای وی ایم مشین سے ختم ہو سکتی ہے. 2 سال میں کوشش کرتا رہا. یہ نون لیگ الیکشن کمیشن میں مل کے اور ان کے ہینڈلرز نے جو کہ انجینئر کرنا چاہتے ہیں بعد میں الیکشن, انہوں نے آنے نہیں دی مشینز. اس سے مجھے ذاتی کیا فائدہ تھا؟ فائدہ چوروں کو تھا, فائدہ ہینڈلرز کو تھا, نقصان ملک کو تھا. صاف اور شفاف الیکشن اگر ہوتے ہیں تو ملک کی جمہوریت آگے بڑھتی ہے. انہوں نے روکا. اور پھر میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جو انہوں نے زندگی میں میرٹ پہ کچھ کیا نہیں, کیا یہ اس ملک کے اندر آرمی چیف کی سلیکشن ٹھیک کرے گا؟ مجھے یہ بتائیں کہ شجاع نواز, جنرل آصف نواز کا بیٹا, اس کی کتاب پڑھ لیں. وہ کتاب میں لکھتا ہے کہ اس نے جنرل آصف نواز کو مری کے گورنر ہاؤس میں BMW رشوت دینے کی کوشش کی. یہ 1992 کی بات کر رہا ہوں, آج سے 30 سال پہلے. یہ شروع سے ہی لگے ہوئے تھے کہ یا خریدو تو یا ڈراؤ. اگر سجاد علی شاہ خریدا نہیں جا سکتا تو ڈنڈے سے اس کو بھجو. اگر یہ جو آرمی چیف ہمیں اپنا چاہیے کہ کیونکہ ہم نے چوری کرنی ہے اور ہم کنٹرول سب کچھ تو کنٹرول کر بیٹھے ہیں, سارے ادارے تو نیچے ہیں. شریف آ گیا جس نے کوئی میرٹ کے اوپر کوئی کام کرے گا؟ یہ بالکل نہیں کرے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو بھی آرمی, میں کہتا ہوں جو میرٹ پہ آرمی چیف ہے اس کو بننا چاہیے. لیکن مجھے پتا ہے کہ نواز شریف نہیں بننا. نواز شریف وہ چاہے گا جو وہ سمجھے گا کہ اس کی مدد کرے گا, اس کی چوری کیسے بچے گی. یہ وہ لوگ ہیں زرداری اور نواز شریف. پہلے انہوں نے ملک کی تباہی کی چوری کر کے, کرپشن کر کے, اس ملک کو نقصان پہنچایا. جو ملک کا پیسہ ہمارا ہسپتالوں پہ, اسکولوں پہ, سڑکوں پہ وہ خرچ ہونا تھا, وہ پیسہ انہوں نے نکال کے ملک سے باہر لے گئے. ڈالرز لے کے ملک کو باہر. یہ جو شہباز شریف کا ٹی ٹی کا کیا کیس ہے, ان کی گاڑی جاتی تھی نوٹ بھر کے, ادھر جا کے وہ ہنڈی حوالے سے ان کو ڈالرز خریدتے تھے اور ملک سے باہر بھجوا دیتے تھے. تو یہ ساروں نے مل کے 30 سال سے پیسہ باہر بھجوا رہے ہیں. ان کے پاس تو بھی یہ تو سامنے آئی ہیں نا مے فیئر کی اپارٹمنٹس, ان کی تو وہاں پراپرٹیز, آف شور اکاؤنٹس. میں کہتا ہوں یہ اتنا ان دونوں کے پاس پیسہ, زرداری اور اس کے پاس, کہ یہ جو ہمارا IMF ہمیں قرضے کی ضرورت نہ پڑے, ان کا پیسہ واپس آ جائے. تو ان کی پہلے تو وہ نقصان کیا. اب دوسرا نقصان کہ اب اس پیسے کو بچانے کے لیے انہوں نے اس ملک کے اندر اداروں کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. اداروں کا کنٹرول کا مطلب اداروں کو تباہ کرنا ہے. اب شہباز شریف نے کیا کیا؟ FIA کے اندر یہ پکڑا گیا, 16 ارب کی چوری تھی. آتے ساتھ ہی اس نے جو FIA میں کیا ہے کہ پہلے گواہ مار گئے سارے ہارٹ اٹیک سے, پھر وہ ڈاکٹر رضوان مار گیا.
اب مجھے بتائیں کہ ایف آئی اے کس طاقتور کے خلاف کھڑی ہوگی؟ تو یہ نہیں کہ یہ شہباز شریف بچ گیا ہے، یہ باقی بھی سارے بچ جائیں گے. جو بڑا طاقتور ڈاکو ہے، کیونکہ انہوں نے اس کو کمزور کر دیا ادارے کو. اب کوئی بھی ایف آئی میں صرف ایف آئی کا کام ہوگا کہ عمران خان کے اوپر یا مخالفین کے اوپر کوئی کیسز کرو، یا کوئی ان کو تنگ کرو، یا جنہوں نے پی ٹی آئی کو پیسے دیتے تھے ان کو تنگ کرو. ان کا بس یہ کام رہ جائے گا. اس ملک میں جو وائٹ کالر کرائم ہے، جو طاقتور ہے، اس کو یہ نہیں پکڑ سکتے کیونکہ انہوں نے خود ہی کمزور کر دیا. اسی طرح پولیس کے علاوہ اسی طرح نیب ہے. نیب کے اوپر بھی اپنا آدمی بٹھا دیا. وہ اس لیے نہیں کہ وہ ملک کی بہتری کے لیے، وہ ان کے کیسے کیسز ختم ہو سکتے ہیں. اب جو ان کے کیسز ختم کرے گا، اور جو انہوں نے اسمبلی میں بیٹھ کے نیب کے قانون چینج کیے ہیں، اس کا مطلب کہ آج جو بھی بڑا ڈاکو ہے وہ بچ جائے گا. وائٹ کالر کرائم جو کرنا چاہتا ہے پاکستان میں، کیونکہ زیادہ پیسہ نقصان کیا کر رہا ہے پاکستان کو؟ چوری تو ہر دنیا میں ہوتی ہے، لیکن جب طاقتور چوری کرتا ہے، جب پرائم منسٹر چوری کرتے ہیں، اور وہ بڑی چوری ہوتی ہے، اور وہ پھر ان کو مجبوراً ملک سے باہر پیسہ بھیجنا پڑتا ہے، تو پیسہ باہر بھیج دیا. جب پیسہ باہر بھیجتے ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم کیوں آئی ایم ایف کے پاس چلے جاتے ہیں؟ ڈالر کم ہو جاتے ہیں. تو یہ ڈالر خرید، بیرون ملک پاکستانی بچارے محنت کر کے ڈالر پاکستان بھیجتے ہیں، اور یہ چور یہاں سے ڈالر باہر بھیج دیتے ہیں. اور یہ سارے ادارے جو ان کو روک سکتے ہیں، ان ساروں کو تباہ کر دیتے ہیں اپنی چوری بچانے کے لیے. اسی لیے یہ پاکستان نہیں، یہ سارے غریب ملکوں کی داستان ہے. ہر غریب ملک میں آج یہی ڈرامہ ہو رہا ہے. ادھر بھی یہ بیٹھے ہوئے شریف اور زرداری جو چوری کر کے پیسہ باہر، ادارے کمزور کرو تاکہ کوئی پکڑ نہ سکے. جب ان کو نہ پکڑ سکے، باقی چوروں کو بھی نہیں پکڑتا، ملک تباہ ہو جاتا ہے، ملک مقروض ہو جاتا ہے. اور پھر جو صحافی ہیں، اب مجھے یہ بتائیں کہ ان کے 6 مہینے کے اندر، اور یہاں صحافی برادری بھی دیکھ رہی ہے، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کئی آج بھی صحافی ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کسی طرح ان کو یہ جو ملک سے انہوں نے 6 مہینے میں کیا ہے، ملک کو تباہی کی طرف کھڑا کر دیا ہے، آج بھی وہ کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے صفائیاں پیش کرنے کے لیے. مجھے وہ تو سمجھ آتی ہے، لفافے جو ہیں، لفافے تو ہوں گے جنہوں نے پیسہ لے کے اپنے ضمیر بیچنے، قوم تو خیر ان کو جانتی ہے. میڈیا ہاؤسز ہمیں پتہ ہے کون ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ بھی پیسہ بنا رہے ہیں. لیکن کوئی باضمیر انسان ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا. اور جو باضمیر صحافیوں سے ان کے دور میں 6 مہینے میں ہوا ہے، ایاز امیر جیسا آدمی، قوم اس کو جانتی ہے 40 سال سے، 30 سال سے. اس سے جو انہوں نے کیا ہے، یہ جو عمران ریاض ہے، وہ لوگ تو جانتے ہیں اس کو، اس سے جو کیا ہے، جو سمیع ابراہیم جیسے یہ، اس کو نہیں چھوڑا انہوں نے. غلام حسین تقریباً 80 سال کا ہونے لگا، اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. اور پھر جو ارشد شریف سے، صابر شاکر وہ ملک سے باہر گیا ہو، ارشد شریف سے جو انہوں نے کیا، میں تو اس کی ابھی بھی جو اس کی تشدد کی تصویریں آئی ہیں، یعنی میں چھوڑے سارے ہم آج شوق میں ہیں. ہمیں یعنی کون اس سے، ارشد شریف نے کیا جرم کیا ہوگا جو اس سے یہ اس کو سزا ملی ہے؟ اس کی ایک سزا ہے کہ ان چوروں کو، ان ہینڈلرز کو جتنا وہ بے نقاب کرتا جا رہا تھا، وہ اپنی جان خطرے میں ڈال رہا تھا. اور انہوں نے یہ سارے صحافیوں کو ایک پیغام دیا ہے کہ دیکھیں یہ ارشد شریف سے ہم نے کیا ہے تو یہ تمہارے سے بھی یہ ہوگا. خوف کے اوپر مافیا فنکشن کرتا ہے. جو مافیاز ہیں یہ خوف پھیلا کے، یہ لوگوں کو غلام بنا کے، خوف کے بت کے سامنے جھکا کے یہ لوگوں کے اوپر حکومت کرتے ہیں. اور جو میری حقیقی آزادی کی تحریک ہے، وہ یہ خوف توڑنا ہے قوم کا. یہ سوچا انہوں نے یہ تھا کہ جو گولیاں لگ گئی ہیں، میں بچ گیا ہوں تو اب میں ڈر جاؤں گا کہ میں شاید پیچھے ہٹ جاؤں. انہوں نے یہ سوچا تھا اعظم سواتی سے جو انہوں نے کیا، کہ اعظم سواتی کو پہلے انہوں نے جو اس سے تشدد کیا ننگا کر کے، انہوں نے کہا وہ 75 سال کا آدمی ہے، شرم میں چپ کر کے بیٹھ جائے گا گھر میں. وہ نہیں بیٹھا. پھر یعنی کسی دنیا کے ملک میں غلاظت کی یہ انتہا نہیں دیکھی کہ اس کی ویڈیو دے دی، اس کی بیوی کو پہنچا دی، ان میاں بیوی کی ویڈیو.
میں نے یعنی میں مغربی معاشرہ اندر سے جانتا ہوں، وہاں کوئی تصور نہیں کر سکتا اس چیز کا. اور اعظم سواتی کو انہوں نے کہا کہ اب تو وہ شرم سے چپ کر کے بیٹھ جائے گا. میں سلام کرتا ہوں اعظم سواتی کو کہ وہ کھڑا ہو گیا ہے، اور وہ اس لیے کھڑا ہوا ہے کہ وہ اوروں کو بچانا چاہتا ہے، وہ قوم کو بچانا چاہتا ہے کہ یہ جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے، یہ جو چور اور ڈاکو اور یہ قاتل اور ان کے ہینڈلرز، وہ کھڑا ہو گیا سامنے. اور آج قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے، اعظم سواتی کے ساتھ، اور اس قوم نے اب کھڑے ہو جانا ہے. اور جو آج کمالیہ میں بھی لوگ اور گجرات میں سب کو آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، بھیڑ بکریوں کی طرح اگر ہم رہیں گے اللہ ایسے ہی رکھے گا. وہ قرآن میں کہتا ہے میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی. یہ ہم نے حالت بدلنی ہے. یہ جو مارچ ہے یہ ساروں کو اس لیے آپ نے شرکت کرنی ہے، یہ میرے لیے نہیں کرنی، یہ آپ نے اپنے مستقبل کے لیے کرنی ہے، یہ آپ نے کرنی ہے اپنے بچوں کے لیے. آپ نے اگر خوددار قوم بن کے رہنا ہے جو ہر پاسپورٹ کو دنیا میں عزت ہو بجائے علیحدہ لائن میں کھڑے کر کے ہمارے سے برا بھلا کہا جائے، اگر آپ نے عزت کروانی ہے آپ کو اپنے حقوق کے لیے، اپنی آزادی کے لیے آپ کو جدوجہد کرنی پڑے گی. اور میں تو قوم کا مشکور ہوں کہ جس طرح قوم نکلی ہے اور جس طرح ہر قسم کی جو انہوں نے دھمکیوں کے بغیر قوم نکلتی آئی ہے. میں پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں سب کا، لیکن میں پھر سے آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں قوم کے پاس کبھی کبھی موقع آتا ہے کہ وہ اپنی تقدیر بدل سکے. یہ وہ موقع آ گیا ہے، قوم میں شعور آ گیا ہے، سوشل میڈیا ہمارے نوجوانوں کے اندر شعور آ گیا ہے. وہ شعور تھا تو وہ دو نوجوان موزم شہید اور اس کے بعد جو ابتسام ہے، یعنی میں اس لڑکے پہ حیران ہوں کہ اس نے بندوق پکڑی ہوئی ہے اور اس نے پھر بھی جا کے پکڑا اس کو. یہ جاگی ہوئی قوم ہے. کبھی آپ نے یہ ظلم کے سامنے جھکنا نہیں ہے. یہ جو آپ کو خوف پھیلایا جا رہا ہے اس سے ڈرنا نہیں ہے آپ نے. قرآن کی آیت ہے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے. اللہ میں ایمان رکھو. مجھے دیکھو معجزہ ہے کہ میں بچا ہوا ہوں کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں زندگی موت ہے. اگلوں نے تو پوری کوشش کر لی تھی مجھے مارنے کی، انہوں نے تو پورا ٹریپ کر دیا تھا، ایک ادھر اور دوسرا آگے، ایک سے بچا تو دوسرے نے مار دینا تھا. انہوں نے تو تیاری پوری تھی. لیکن اللہ جس کو بچاتا ہے کوئی نہیں اس کو لے جا سکتا. اور اللہ نے، میں یہ سمجھتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ بچایا اس لیے ہے کہ اسے پتہ ہے کہ میری ایک مشن ہے اس ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے، تحریک انصاف کی تحریک. میرا یہ ایمان ہے کہ اس نے مجھے اس مشن کے اوپر پورا لے کے جانا ہے اور انکم مافیاز کا مقابلہ کرنا ہے. اور یہ جو ڈرامہ ساری قوم کی توہین ہو رہی ہے کہ مفرور ایک سزائے یافتہ ملک کے فیصلے کر رہا ہے اور وہ اس پوزیشن کا فیصلہ کر رہا ہے جو کہ اس ملک میں سب سے امپورٹنٹ پوزیشن ہے. اس لیے آپ سب کو میں پھر آج آپ کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں. آپ جس تعداد میں نکلے اور انشاءاللہ سب نے تیاری کرنی ہے. پنڈی میں آپ سب سے ملاقات کروں گا اور اس کے بعد پھر آگے ہم بڑھیں گے. پاکستان زندہ باد.